ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الذی سمی فی الارضین باحمد وفی السماوات بأبی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، عزاداران سید الشہداء، سال 1442 ہجری کے محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ اس ناسازگار ماحول میں عزاداری سید الشہداء کو برپا کر سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی غم آتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ اس کا غم پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں کوئی غم آتا ہے تو جیسے جیسے دن گزرنے شروع ہو جاتے ہیں، زندگی میں نئی خوشیاں آنے لگتی ہیں، تو انسان کا گزشتہ غم وہ پھیکا پڑنے لگتا ہے، اس کی یادیں مزمحل ہونے لگتی ہیں، اور انسان اس غم کو بھلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ انسان کی عادت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر اگر بھولنے کا مادہ نہ ہو، غموں کو بھلانے کا مادہ نہ ہو، تو انسان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اسی کے برخلاف ہم نے ایک ایسا غم دیکھا ہے کہ جو گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ اور اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوا، اس غم کا رنگ پھیکا نہیں پڑا، وہ مزمحل نہیں ہوا، بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ غم آج دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ اس غم کو نہ منایا جاتا ہو۔ آپ اگر غور کریں، انٹرنیٹ کی دنیا میں جا کر مطالعہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے وہ ملک اور وہ جگہ کہ جہاں کے لوگ ابھی ابتدائی وسائل حیات سے آشنا نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ غم حسین کو جانتے ہیں کہ غم حسین کیا ہے، اور ہر سال غم امام حسین مناتے ہیں۔ آپ افریقہ کے ان جنگلوں کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ابتدائی وسائل حیات موجود نہیں ہیں، نہ وہ ان سے آشنا ہیں، لیکن جب فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو وہ ہاتھوں میں پرچم لے کے یا حسین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہی وہ بات ہے کہ جس کے لیے زینب اولیاء مقام نے کہا تھا کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، تم ہمیں قید تو کر سکتے ہو لیکن ہمارے غم کو نہیں مٹا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو عزیزان گرامی قدر، اور یہی وہ غم ہے جس کے لیے رسول اکرم نے کہا ہے کہ یہ وہ حرارت ہے جو مومنین کے دلوں میں باقی رہنے والی ہے۔ اب سوال یہ یہاں پہ ہے کہ جب انسان کی فطرت یہ ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ اسے غم کو بھول جانا چاہیے، اس غم کو کیوں زندہ رکھا گیا ہے، یا یہ غم آج تک باقی کیوں ہے، اس میں روز بروز اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، بات کچھ بھی ہو لیکن ہر صاحب عقل اتنا تو سمجھتا ہے کہ جس عمارت کی بنیادیں مضبوط ہوا کرتی ہیں اس عمارت کی عمر دراز ہوا کرتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں امام حسین نے اس کربلا کی عمارت کو ایسی بنیادوں پہ تعمیر کیا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے توحید، وہ بنیاد ہے عدل، وہ بنیاد ہے امامت۔ امامت کربلا کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج تک کربلا کی یاد باقی ہے، کربلا باقی ہے، عاشورہ کا ذکر باقی ہے، غم امام حسین باقی ہے۔ اگر ہمیں کربلا کی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے، کربلا کو سمجھنا ہے، تو ہمیں کربلا کی بنیادوں کو سمجھنا ہوگا، جس میں سے ایک بنیاد ہے بنیاد امامت، جس کے اوپر کربلا تعمیر ہوئی ہے۔ ہم جتنا امامت کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے، کربلا ہمارے لیے اتنی واضح ہوتی چلی جائے گی۔ آج وہ سوال جو کربلا کے بارے میں کیے جاتے ہیں، وہ شبہات جو کربلا کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے ہو، وہ سوال رہ جائیں گے، وہ شبہات رہ جائیں گے اگر کربلا کی بنیاد امامت کو نہ سمجھا جائے۔ جتنا ہم امامت کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے، کربلا ہمارے لیے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ کربلا کا امامت سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے کہ کربلا امام حسین کس مقصد کے تحت گئے، تو ہمیں امامت کو سمجھنا ہوگا۔ امامت کیا ہے؟ امامت انسانوں کو اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، دینی زندگی، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دیا ہوا ایک نظام ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ایک لیڈرشپ کا، ایک رہبری کا محتاج ہے، اسے کہیں نہ کہیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ آپ اگر گھریلو لیول پہ دیکھیں تو آپ گھر میں دیکھیں گے کہ ایک سرپرست کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ گھر نابود ہو جایا کرتے ہیں جن کے اندر سرپرستی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ اپنے قصبے میں ہیں، اپنے دیہات میں ہیں، وہاں بھی آپ کو ایک سماجی لیڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے تمام رفاہی کام، سماجی کام رک جاتے ہیں جس سماج کے اندر لیڈر نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح آپ جب ملک کے لیول پہ آئیں گے، وہاں بھی آپ کو ایک لیڈر کی، ایک رہبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سوال یہ ہے کہ جب ہماری ادنیٰ سی عقل اس بات کو درک کرتی ہے کہ ہمیں اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ایک رہبر کی، ایک لیڈر کی، ایک سرپرست کی ضرورت ہے، تو جو مالک عقل ہے، جو خالق عقل ہے، جو سید العقلاء ہے، اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں کائنات کو خلق کر رہا ہوں، اور جب اس میں لوگ اجتماعی زندگی گزاریں گے تو انہیں ایک رہبر کی ضرورت پڑے گی۔ واقعاً اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نے اس چیز کا اہتمام نہ کیا ہو اور اجتماع کو، سماج کو خلق کر دیا ہو۔ جب ہم یہ درک کر سکتے ہیں ایک ادنیٰ سی عقل کے ساتھ کہ ہمیں سماج کے اندر ایک لیڈر کی، ایک رہبر کی ضرورت ہے، تو اس سید العقلاء کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ جس سماج کو میں خلق کر رہا ہوں، حتماً اس کو ایک لیڈر کی، ایک ایسی رہبری کی، ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پروردگار عالم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے وہی نظام دیا ہے جو کائنات کے اندر رائج ہے۔ آپ اگر دیکھیں عمدہ ترین دو نظام کائنات کے اندر رائج ہیں، ایک آمریت کا نظام ہے، ایک جمہوریت کا نظام ہے۔ یہ جمہوریت کا نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے، یہ آج کے زمانے کا نظام نہیں ہے۔ اس کی تاریخ یونان قدیم کی طرف پلٹتی ہے جو 2,500 سے 3,000 سال تک جاتی ہے۔ سب سے پہلا تصور جو یونان قدیم میں پیش کیا وہ ارسطو نے کیا۔ سب سے پہلی کتاب ارسطو نے ریپبلکا نام کی لکھی۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں ریپبلک آف انڈیا، اسلامک ریپبلک آف ایران اور اس طرح سے تمام ممالک میں جب آپ دیکھتے ہیں ریپبلک، تو یہ وہی ہے، جمہوریت کے معنی میں ہے۔ اور سب سے پہلی کتاب جو اس موضوع پر لکھی گئی وہ یونان قدیم میں ارسطو کے توسط سے لکھی گئی۔ اور ارسطو نے اس کتاب میں یہ دلیل دی جمہوریت کی حمایت میں کہ چونکہ ایک لیڈر جمہوریت کے اندر، ریپبلک کے اندر محتاج ہوتا ہے عوام کا، کہ عوام اسے آئے اور چنے، تو وہ عوام کے منافع کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ حمایت کرتا ہے جمہوریت کی۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو کیا ایسا ہی ہے کہ جمہوری نظام ہمارے لیے کافی ہے اور جمہور کے ذریعے سے چنا ہوا لیڈر وہ عوام الناس کے منافع کے خلاف نہیں جا سکتا؟ اگر آپ علم، عقل اور تربیت کا دائرہ بلند کرتے چلے جائیں، اس کا لیول اوپر کرتے چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی گنتی کم ہوتی چلی جائے گی۔ عقلا کا دائرہ آپ جتنا بلند کریں گے، لوگوں کی گنتی اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ علم کا، تربیت کا جتنا آپ دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں، بلند کرتے چلے جائیں، اتنا ہی عوام کا دائرہ تنگ ہوتا چلے جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، جب آپ ڈاکٹروں میں کچھ متخصصین ڈھونڈنے چلیں گے تو وہاں پہ کافی لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کو چند افراد ملیں گے جسے آپ کہیں گے کہ اسپیشلسٹ ہے۔ اسی طرح سے انجینئروں میں، اسی طرح سے دانشوروں میں جب آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ پائے کے انجینئر کون ہے، پائے کے دانشور کون ہے، تو ان کا دائرہ بہت تنگ ہوتا چلے جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، سمجھ میں یہ آیا کہ جتنا عقل کا دائرہ، علم کا دائرہ، تربیت کا دائرہ بلند کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی عوام کا دائرہ تنگ ہوتا چلے جائے گا۔ تو اکثریت کبھی علم، اخلاق اور عقل کے اعلیٰ معیارات پہ کبھی بھی کھری نہیں اترتی ہے۔ اکثریت جمہوریت کی اخلاق کے، علم کے، تربیت کے، عقل کے ادنیٰ معیارات پہ فائز ہوتی ہے۔ اعلیٰ معیارات کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو وہاں پہ چند ہی افراد بچیں گے۔ تو جمہوریت کا نظام ایسا نظام ہے کہ جہاں پہ چند عقلاء، چند علماء اور تربیت شدہ افراد کی رائے کے اوپر اکثریت جاہل عوام کو ترجیح دی جاتی ہے، جیسے کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو عوام کے عقلاء ہیں، دانشوران ہیں، علماء ہیں، ان کا نظریہ کچھ اور ہے، لیکن عوام کسی کو چن لیتی ہے، پھر وہ عوام کے منافع کے خلاف جا کے فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ جب جمہوریت کے نظام میں عوام کے منافع کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ظلم کا نظام بن جاتا ہے، اور اسلام ایسے نظام کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ اب دوسرا نظام کیا ہے؟ وہ آمریت کا نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے۔ بادشاہ کتنا ہی عادل کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، وہ جب تک سخی رہتا ہے، جب تک عادل رہتا ہے، جب تک عوام کے منافع اس کے اپنے ذاتی منافع سے نہ ٹکرائیں۔ جہاں اس کے ذاتی منافع میں اور عوام کے منافع میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو اپنے ذاتی منافع کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ بھی ظلم کا نظام ہے، اسلام اس کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، سعودی عرب میں آپ ایک بہترین مثال دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ نمر، جن کو بے دردانہ طریقے سے ابھی چند سال پہلے قتل کیا گیا۔ کس لیے قتل کیا گیا؟ کیونکہ بادشاہت کے نظام سے وہ ٹکرا رہے تھے۔ انہوں نے ایک تصور پیش کیا تھا کہ اسلام کے اندر بادشاہت کا نظام نہیں ہے،
اسلام بادشاہت کا نظام پیش نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا تصور سیاسی نظام کو چلانے کے لیے جو عالم اسلام میں وجود میں آیا وہ خلافت کا تصور ہے۔ خلافت کے تصور کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے خود اہل تسنن برادران کہتے ہیں خلفائے راشدین، یعنی 4 تک تو وہ راشدین مانتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہیں انہیں بھی نہیں پتا، غیر راشد ہیں کیا ہے۔ اور اگر آپ عملی طریقے سے دیکھیں تو آپ یزید کا کردار دیکھ سکتے ہیں جو بدکردار انسان تھا، اور اسی طرح سے اس کے بعد آنے والے بنی امیہ بنی عباس کے تمام خلفاء کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی شراب خوری میں مشہور ہے، کوئی زنا میں مشہور ہے، کوئی ظلم و بربریت میں مشہور ہے، تو یہ خلافت کا نظام بھی خارج ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب یہ سارے نظام خارج ہو گئے تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے، ہمارے سیاسی نظام کے لیے کون سا نظام دیا ہے کہ جس کی ہم پیروی کریں، جس کے تحت زندگی گزاریں؟ تو قرآن آواز دیتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہی میں سے ایسے امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پہ، ہماری نشانیوں پہ ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ تو جو قرآن متعارف کروا رہا ہے وہ نظام امامت ہے۔ اسی لیے متکلمین شیعہ اور شیعہ علماء نے جو امامت کی تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ ایک ریاست ہے، ریاست عامہ ہے، تمام انسانوں کے دنیاوی اور دینی امور دونوں کے اوپر۔ علماء نے یہ نہیں کہا کہ صرف دینی معاملات میں ان کی ریاست ہے یا صرف دنیاوی معاملات میں ریاست ہے، بلکہ دونوں معاملات میں، دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی، نبی یعنی رسول اکرم کی نیابت میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اتنا تو واضح ہو گیا کہ نظام امامت صرف دینی نظام نہیں ہے، بلکہ نظام امامت ایک سیاسی نظام بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب سیاسی نظام ہے تو اس کو حکومت میں ہونا چاہیے، تو اس کی حکومت سے تشکیل ہو جائے گی، اس کا ہدف حکومت کو قائم کرنا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے اس نظام امامت کے لیے کچھ چیزیں تکوینی رکھی ہیں جس سے امام کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، وہ خدا کی دی ہوئی ہیں۔ اور ایک بخش کو، ایک حصے کو اللہ نے تشریع رکھا ہے، یعنی انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ جب تک انسان بڑھ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا، امام حکومت کو اختیار نہیں کرے گا، امام کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ انسانوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس نعمت سے استفادہ کرتے ہیں یا اس سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے اختیاری نظام رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام کا ہدف کیا حکومت قائم کرنا ہے؟ کا نہیں، ہدف حکومت نہیں ہے، ہدف اصلی حکومت نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ بات سمجھ گئے تو یہیں سے کربلا کے سلسلے میں اٹھنے والے بہت سے سوالوں کے جواب ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ امام کا ہدف صرف اور صرف اصلاح معاشرہ ہوتا ہے، ایک بہترین سماج کی ذمہ داری اٹھانا ہوتا ہے، ایک بہترین سماج کی تعمیر ہوتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں امام حکومت قائم کر لیں یا امام شہید ہو جائیں، یہ اس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، اس اصلی ہدف کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ امام حسین نے جو اپنا ہدف بیان کیا کہ میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اپنے جد کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو کیا ان کے مد نظر حکومت تھی کہ حکومت کو حاصل کر لیں، یا شہادت تھی کہ شہادت کو حاصل کر لیں، کربلا میں جائیں اور شہید ہو جائیں؟ تو ہم کلی طور سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام
حکومت حاصل کرنے گئے تھے یا شہادت حاصل کرنے گئے تھے؟ اس لیے کہ یہاں پہ ہم ہدف اور نتیجے میں ایک مغالطہ پیدا کر دیتے ہیں۔ امام کا ہدف نہ شہادت تھا نہ حکومت تھا، بلکہ ہدف کچھ اور تھا، جس کے نتیجے میں یا تو شہادت ملنی تھی یا حکومت ملنی تھی۔ اگر حکومت ملتی تو امام حسین اپنے جد کی اس حکومت کو قائم کرتے جو رسول اکرم نے مدینے میں قائم کی تھی، پہلی اسلامی حکومت جو رسول اکرم نے مدینے میں قائم کی تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہدف امام کا حکومت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر امام کا ہدف صرف حکومت ہے تو امام اگر کربلا میں گئے ہیں، امام اگر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میرے لیے وسائل فراہم نہیں ہیں کہ میں اپنی حکومت قائم کر سکوں، اسلامی حکومت قائم کر سکوں، تو امام کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ واپس آ جائیں، وہ پلٹ جائیں۔ اور اگر امام کا ہدف صرف شہادت تھا کہ مدینے سے نکلیں اور کربلا میں جا کے شہید ہو جائیں، تو اس طرح کا کوئی بھی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا کہ اس انسان اپنے گھر سے نکلے اور جا کر کے شہید ہو جائے۔ اسلام میں جو شہادت کا تصور یہ ہے کہ انسان کسی واجب امر کے احیاء کے لیے جو اس کی جان سے زیادہ مہم ہو، اس کو انجام دینے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اب چاہے وہ اس کی شہادت کے اوپر ختم ہو۔ یہ شہادت کا تصور اسلام میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نکلا ہی اس ہدف سے ہے کہ جا کر شہید ہی ہونا ہے، نہیں، بلکہ وہ کسی اور امر کے لیے نکلا ہے، کسی اور فریضے کو انجام دینے کے لیے نکلا ہے، کسی اور فریضے کو، وظیفے کو انجام دینے کے لیے نکلا ہے۔ لیکن اگر اس راستے میں موت بھی آ جائے تو اس کو فکر نہیں ہے۔ یہ ہے شہادت۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو امام حسین مدینے سے نکلے ہیں، جو امام حسین نے خروج کیا ہے، نہ امام کا ہدف حکومت ہے نہ شہادت ہے، بلکہ یہ اس ہدف کے دو نتیجے ہیں کہ امام کے اوپر ایسا امر واجب ہو چلا ہے کہ امام گھر سے اس کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب امام یا تو کامیاب و کامران اس راستے میں ہوں گے کہ حکومت قائم کر دیں، یا دوسرے طریقے سے کامران ہوں گے یہ کہ شہادت کے درجے تک فائز ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ ہدف کیا ہے جس کے لیے امام نکلے ہیں؟ امام کا ہدف کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، جب معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے تو ایک فردی فساد ہوتا ہے۔ کوئی انسان ہے جو برے کام انجام دے رہا ہے، اپنی ذات کی حد تک انجام دے رہا ہے، لیکن جب معاشرہ فساد کی طرف چل پڑے، جب اسلامی قوانین پوری طریقے سے مٹا دیے جانے لگیں، اسلامی سماج کو، اسلامی معاشرے کو فساد کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا جائے، تو اب امام کا فریضہ یہ ہے کہ امام اس کی حفاظت کے لیے اٹھیں۔ یہی امام کا ہدف اور اصلی ہدف یہی تھا کہ امام ایسے معاشرے کو جس کو یزید فساد کی طرف دھکیل رہا تھا، کھلم کھلا گناہ کو انجام دے رہا تھا، اب امام کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ امام اٹھیں اور اسلام کا تحفظ کریں اور اپنے اس وظیفے کو انجام دیں۔ اس لیے امام نے کربلا کا رخ کیا اور اپنے اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے نکلے۔ اب امام کا اصلی ہدف اسلامی معاشرے کا تحفظ تھا۔ اب اس ہدف کے تحت یا تو اسلام حکومت کو حاصل کر لیں اور پیغمبر کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس اسلامی حکومت کا قیام کریں جس کا قیام رسول اکرم نے مدینے میں کیا تھا، یا اس ہدف پہ چلتے ہوئے امام جامع شہادت کو نوش فرما لیں اور نوک نیزہ پہ سربلند ہو جائے۔ امام کے لیے کوئی فرق نہیں تھا، بس ایک ہدف تھا جو امام کے نظروں میں تھا کہ اسلامی معاشرے کا، اسلامی سماج کا تحفظ کرنا ہے، اس لیے کہ برائیاں اب گھروں سے نکل کے بازار میں آ گئی تھی۔ تو امام کا وظیفہ یہ تھا کہ امام اب اس اسلامی سماج کو بچانے کے لیے، اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے مدینے کو ترک کر کے کربلا کی طرف آ جائیں، اور یہی امام کا وظیفہ تھا۔ عزیزان گرامی قدر، امام نے بخوبی اس وظیفے کو انجام دیا، اور جو قیمتیں امام حسین علیہ السلام نے اس وظیفے کو انجام دینے میں ادا کی ہیں وہ بہت قیمتی قیمتیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین نے اپنے اس مشن کا آغاز مدینے سے کیا تھا،
اور مکہ ہوتے ہوئے کوفے کے راستے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کے کوفہ بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اور وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کرو۔ امام حسین جب جناب مسلم سے یہ فرماتے ہیں تو جناب مسلم اطاعت امام حسین علیہ السلام میں کوفہ تشریف لے جاتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی امر کی اطاعت کر سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، تمام واقعات آپ کی نظروں میں ہیں کہ جناب مسلم کوفہ پہنچتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ بیعت کرتے ہیں، لیکن کوفے کے حالات کچھ اس طرح سے ناساز ہیں کہ جب جناب مسلم بن عقیل نے عشاء کی نماز کے بعد مڑ کر دیکھا تو 5 یا 7 افراد جناب مسلم کے پیچھے بچے ہوئے ہیں۔ اور جب کوفے کی مسجد سے باہر نکلے ہیں تو باہر نکلتے نکلتے جناب مسلم یک و تنہا ہے، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس غربت کے عالم میں جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، تمام جگہ پہرے لگے ہوئے ہیں، کہیں سے مسلم باہر نہ نکل جائے۔ جناب مسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس خستگی کے عالم میں جناب مسلم ایک دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس میں سے ایک خاتون نکل کر آتی ہے۔ جب جناب مسلم بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں تو خاتون کہتی ہے، اے نوجوان، تجھے معلوم نہیں ہے کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہاں سے چلا جا، اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم جواب نہیں دیتے، پھر وہ آ کر کے دیکھتی ہے وہ جوان وہیں پہ بیٹھا ہے۔ اب جناب مسلم سے وہ پھر کہتی ہے کہ اے جوان، اپنے گھر چلا جا، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جناب مسلم کچھ نہیں کہتے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے اس سے پانی کا اشارہ کرتے ہیں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے کچھ پانی دے